میں سمیلا گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی کہانی ہے چنٹو اور منٹو کے بارے میں۔ جی ہاں، چنٹو اور منٹو جو کہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور ان دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ چنٹو کی عمر تھی تقریباً 6 سال اور منٹو کی عمر 10 سال۔ یہ دونوں اکٹھے اسکول جاتے، اسکول سے واپس اکٹھے آتے۔ ان کے گھر ایک دوسرے کے گھروں کے بالکل قریب تھے، لہٰذا یہ لوگ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے اور ان کا کافی ٹائم اکٹھے گزرتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ چنٹو اور منٹو اکٹھے کھیلتے ہوئے انہیں علم ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل گئے۔ جب وہ اپنے گاؤں سے باہر کافی دور تک آ گئے تو ان دونوں کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ اب ان دونوں نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا، لیکن انہیں کہیں بھی پانی نظر نہ آیا اور کچھ دور جا کر چنٹو اور منٹو کو ایک کنواں نظر آیا۔ جب چنٹو اور منٹو نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو پانی نکالنے کی کوشش میں منٹو جو کہ 10 سال کا تھا اچانک کنویں میں گر گیا۔ اب چنٹو نے جب اپنے دوست کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھا تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن اسے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ چنٹو کی نظر پڑی کہ قریب ایک باسکٹ اور ایک رسی پڑی ہوئی تھی۔ چنٹو نے جلدی سے رسی کے ساتھ وہ بالٹی باندھی اور اس بالٹی کو کنویں میں پھینک دیا اور منٹو کو آواز دی کہ وہ اس بالٹی کو پکڑ لے۔ اب منٹو نے اس بالٹی کو پکڑا، چنٹو نے اپنا مکمل زور لگایا اور اس بالٹی کو تب تک کھینچتا رہا جب تک اس نے اپنے دوست کی جان نہ بچا لی۔ اب دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کے گلے مل کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اب وہ خوش بھی بہت تھے کہ منٹو کی جان بچ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کو یہ احساس ہوا اور ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ جب وہ اپنے گاؤں واپس جا کر یہ سارا ماجرا بتائیں گے تو ان کو ان کے گھر والوں سے ڈانٹ پڑے گی۔ اسی ڈر کے ساتھ وہ اپنے گاؤں واپس گئے اور انہوں نے جا کر اپنے گھر والوں کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ لیکن ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب ان کے گھر والوں نے انہیں بالکل نہیں ڈانٹا، اور ان کے گھر والوں نے انہیں اس لیے نہیں ڈانٹا کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منٹو کی عمر 10 سال تھی اور چنٹو 6 سال کا تھا۔ اب وہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ایک 6 سال کا بچہ اپنی عمر سے بڑے بچے کو کنویں میں سے نکال سکتا ہے۔ حالانکہ چنٹو کی صحت بھی ایسی تھی کہ وہ ایک بھری ہوئی پانی کی بالٹی کو بھی اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور پورے گاؤں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ ان کے گاؤں میں ایک بزرگ ایک بابا رہتا تھا جس کو سب پیار سے چاچا دلاور کہتے تھے۔ پورے گاؤں میں صرف چاچا دلاور تھا جس نے ان بچوں کی بات پر یقین کیا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور چاچا دلاور کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھیں آپ ان بچوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح انہوں نے یہ کیسے کیا؟ تو چاچا دلاور نے مسکرا کر جواب دیا کہ دیکھو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ کیا بچوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ منٹو کنویں میں گر گیا تھا، چنٹو نے بالٹی پکڑی، اس کے ساتھ رسی باندھی، اسے کنویں میں پھینکا اور اسے کھینچ لیا۔ یہ بچہ تمہیں خود تو بتاتا کہ اس نے کیسے کیا۔ کچھ دیر بعد جب گاؤں والے مزید حیران و پریشان ہونے لگے تو چاچا دلاور مسکرایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ دیکھو چنٹو چاہے منٹو سے عمر میں چھوٹا ہے، طاقت میں بہت کم ہے، وہ ایک بالٹی پانی کی بھری ہوئی بالٹی بھی نہیں اوپر اٹھا سکتا، لیکن اس نے منٹو کو اس لیے اٹھایا کیونکہ اس وقت اس کے ارد گرد کوئی ایسا فرد موجود نہیں تھا جو اسے یہ بتا سکتا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم اسے نہیں اٹھا سکتے۔ جی ہاں بالکل، آج کے دور میں بہت سے انسان بہت سے کام کرنے سے صرف اسی لیے رہ جاتے ہیں یا بہت سے ایسے کام وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو انہیں صرف اسی بات کا احساس کراتا ہے کہ یہ تم نہیں کر سکتے، فلاں ایگزام تم نہیں دے سکتے، فلاں کاروبار تم نہیں کر سکتے، فلاں کام تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب تک ہم انسان اپنے ذہن سے یہ بات نہیں نکالیں گے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔